السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی. امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے. سیاسی تبدیلیوں اور تبصروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کے ولاگ میں بہت ہی امپورٹنٹ خبریں ہونے والی ہیں. ایک تو آپ کو میں نے خبر بتانی ہے جس میں کل آپ نے گروپ کیپٹن کے بارے میں سنا تھا، جہاں پہ ایک لڑکا جو کہ ایک خاتون کے ساتھ سڑک پہ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس میں جب انہوں نے روکنے کی کوشش کی تو اس شخص نے ان کے اوپر گولی چلا دی اور وہ شہید ہو گئے تھے. فائنلی وہ ملزم کس طرح سے پکڑا گیا، عدالت میں پیش ہونے کے بعد اس نے ان کو مارنے کی کیا ریزن بتائی، اور فردر اس کیس کے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہے اور کیا عدالت نے فیصلہ سنایا، یہ آج کے بلاگ کا حصہ ہوگا. اس کے ساتھ ہی نعیم بخاری جو ہیں وہ انسانیت کی جو کہتے ہیں نا کہ گراوٹ کا جو آخری لیول ہوتا ہے ایک ضلالت کا، اس سے بھی نیچے گر گئے ہیں. اور اپنے ماں باپ کے بارے میں انہوں نے جو انتہائی غلیظ بات کی ہے، وہ کیا معاملہ ہے جو اتنا زیادہ وائرل ہو گیا ہے کہ لوگوں نے ان کے اوپر لان تان کرنا شروع کر دیا، اس کے بارے میں بھی بات ہوگی. اس کے ساتھ ہی قائد اعظم محمد علی جناح کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ سے پاکستان میں آ گئے ہیں. کیسے آ گئے ہیں؟ ان کا ایک کلپ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اور قائد اعظم کو اپنی آنکھوں کے سامنے لائیو دیکھ کر لوگ بڑے حیران ہو رہے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ بھی آج آپ کے سامنے رکھوں گی. اس کے ساتھ ہی ایک دو خوشخبریاں ہیں جو آج کے ولاگ کا حصہ ہوں گی، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. اور خبروں میں کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو کہ ولاگ آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. تو چلیے جناب شروع کرتے ہیں آج کے ولاگ کی پہلی خبر سے. یہ جناب آج کے ولاگ کی جو سب سے پہلی خبر میں نے شیئر کرنی ہے، اس میں تھوڑی سی لیٹ ہو گئی آپ کو بتانے میں، لیکن اب میں کوشش کروں گی کہ میں اس سے آگے کی خبر آپ کو دے دوں. آپ لوگوں نے سب نے کل کے ولاگ میں دیکھا، اور کل کے آپ نے تمام میڈیا سوشل میڈیا پر ایک ہی خبر جو ہے وہ ہائی لائٹڈ رہی، اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے گروپ کیپٹن جو عاصم صاحب تھے، جو کہ راستے میں سے گزر رہے تھے اور پھر ان کو ایک شخص نے قتل کر دیا جب وہ ایک خاتون کو زبردستی اپنے ساتھ کہیں لے جانے کی کوشش کر رہا تھا. اور بیچ میں انہوں نے صرف اس خاتون کو بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن انفارچونیٹلی وہ خود شہید ہو گئے. یقین کریں کہ اس قدر تکلیف اور دکھ ہوا کہ آخر یہ جو شہید ہونے والا شخص تھا، جو محض ایک خاتون کی صرف مدد کر رہا تھا، آپ یہ سوچیں کہ یہ بھی کسی کا بیٹا تھا، یہ بھی کسی کا باپ ہوگا، کسی کا شوہر ہوگا، اور جس کے لیے یہ ختم ہو گیا، یہ اس کی پوری دنیا اجڑ جانے کے برابر ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ اکثر میں ان چیزوں کے اوپر آواز اٹھاتی ہوں کہ آج کل لوگوں کے اندر بے حسی اتنی بڑھ گئی ہے کہ راستے میں کسی کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہو، کوئی چیخ رہا ہو، چلا رہا ہو، تو لوگ اس کے پاس نہیں رکتے، لوگ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے. یہ ایک سوشل ایکسپیریمنٹ بھی کیا گیا تھا کہ جہاں پہ سڑک پہ ایک شخص نے اپنے آپ کو خون سے لت پت کر کے مدد مانگی تو کسی نے اس کی مدد ہی نہیں کی تھی. اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بڑا اس چیز کے خلاف بولا تھا کہ لوگوں کے اندر بے حسی اتنی بڑھ گئی ہے. لیکن آج مجھے اس بے حسی کو دیکھتے ہوئے یہ خیال آ رہا ہے کہ کم از کم یہ بے حسی اس چیز سے بہتر ہے کہ آپ کسی کا خدا نخواستہ قتل کر دیں. آپ اندازہ یہ کریں کہ ایک بندہ جو اگر آیا بھی ہے تو مطلب ہمارے لوگوں کے اندر اس قدر وہ شارٹ ٹیمپرڈ ہو چکے ہیں کہ وہ اگلے بندے کو جان سے مار دیں گے. اور یہ چیز کوئی پہلی بار نہیں ہوئی، یہ متعدد بار ہو چکی ہے کہ کوئی شخص اگر کسی کی گاڑی کے ساتھ اگر ٹکرا گیا اور اس نے اس کو اتر کے پوچھا تو اگلے بندے نے اس کے اوپر حملہ کر دیا. یہ اتنے واقعات بڑھ گئے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ ہمارے لوگوں کے اندر میں کہتی ہوں کہ بالکل صبر نام کی چیز نہیں ہے. فرض کر لیجیے کہ اگر وہ شخص آپ کے پاس آ کے رکا بھی تھا، اس نے اس خاتون کی مدد کرنا بھی چاہی تھی، تو اس وقت آپ جانے دیتے اس خاتون کو، بعد میں اس کے ساتھ بات چیت ہو سکتی تھی. اس شخص کو آپ کہہ سکتے تھے کہ بھائی آپ جائیں، ہمارا میٹر ہے، ہم سالو کر لیں گے. اب آپ اندازہ کریں، یہ جو شخص تھا یہ پھر بھاگ گیا. اس نے جیسے ہی پسٹل چلائی اس کے بعد یہ بھاگ گیا، اور اسکرین کے اوپر آپ کو اس کی شاید فوٹیجز بھی نظر آ رہی ہوں گی. یہ پھر فیض آباد سے بھاگا اور سیدھا یہ لاہور پہنچ گیا. راستے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ رکا، اسٹے کیا، لیکن بہرحال 9 گھنٹے کے بعد یہ اریسٹ ہو چکا. اب آگے جو فردر اس کے بارے میں انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس عاصم طارق صاحب تھے جنہوں نے یہ سارا معاملہ روکنے کی کوشش کی اور بیچارے شہید ہو گئے. ان کے قتل کیس میں یہ جو ملزم تھا جو پکڑا گیا، اس کا نام سعد عباسی بتایا جا رہا ہے، یہ پکڑا بھی گیا، یہ گرفتار بھی ہو گیا، اس کو عدالت میں بھی پیش کر دیا گیا، شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیجنے کا اس کو حکم بھی دے دیا گیا ہے، اور 14 روزہ ریمانڈ جو ہے اس کے بعد شناخت پریڈ کے لیے اس کو جیل جو ہے وہ بھیج دیا گیا ہے. تفتیشی افسر جو ہے اس نے بتایا، عدالت میں موقف اختیار کیا کہ ملزم سعد عباسی کو شناخت پریڈ پر بھیجنا ہے. پروسیکیوٹر رانا نوید نے کہا کہ کیس میں 2 چشمدید گواہ بھی ہیں. اب 2 چشمدید گواہ، ایک تو وہ خاتون ہے، اب دوسرا جج ابو الحسنات نے جی ذوالقرنین، انہوں نے ملزم سے استفسار کیا کہ پہلے تو تم یہ بتاؤ نا کہ تم نے یہ جو گھنونی اور گندی حرکت کی ہے تم نے کی کیوں. حیران کن طور پہ آپ ذرا اس ملزم کا جواب سنیں. اس نے کہا کہ ہم 2 لوگ آپس میں لگے ہوئے تھے اور یہ تیسرا بندہ ہمارے بیچ میں آیا اور اس نے آ کے ہمیں ڈسٹرب کیا، دیٹس وائی میں نے اس کو جان سے مار دیا.
آپ اندازہ کریں کہ لوگوں کی سوچ کتنی گندی، گھٹیا اور کس قدر غلیظ ہو چکی ہے. وہ کہتا ہے ہم 2 بندے لگے ہوئے تھے، مطلب میں اس عورت کو زبردست. اچھا، اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ بیسکلی یہ جو لڑکا ہے یہ جہاں پہ جاب کرتا تھا، یہ ایک مارٹ ٹائپ کی جگہ تھی، وہاں پہ یہ جاب کرتا تھا. وہ لڑکی بھی اس کے ساتھ جاب کرتی تھی. یہ دونوں ایک ہی محلے، ایک ہی علاقے سے جاتے تھے. اور یہ لڑکا جو ہے، اس نے اس لڑکی کو پہلے بھی 2-3 مرتبہ پک اینڈ ڈراپ دی تھی. یہ اس کو پھنسانے کے چکر میں تھا. اب کی بار بھی یہ اس خاتون کو اپنے ساتھ لے جانے پہ بضد تھا. راستے میں اس خاتون کو یہ شک گزرا کہ یہ شاید مجھے کسی اور جگہ لے جانا چاہتا ہے، جس پہ وہ خاتون اس کے ساتھ جو ہے وہ بحث بازی کر رہی تھی. سڑک کے اوپر ہی دھکم پیل چل رہی تھی جب یہ طارق صاحب جو ہیں یہ پاس سے گزرے، اور انہوں نے جب گاڑی پاس روکی تو دیکھیں اس بندے نے ان کو جان سے مار دیا. اب سوچیں، اس نے اپنی زندگی بھی تو خطرے میں ڈالی، کیونکہ اب یہ خود کون سا بچ جائے گا؟ یہ خود بھی نہیں بچے گا کیونکہ اس سے قتل ہوا ہے. 20 جولائی تک اس کیس کو اب پینڈنگ کر دیا گیا ہے. 20 جولائی کے بعد اس کے اوپر عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے وہ تو میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن اس کے بیچ میں 2 لوگوں کی بات تو ہو رہی ہے، لیکن اس خاتون کی بات کوئی کیوں نہیں کر رہا؟ اگر آپ سچی بات پوچھیں تو میرے نزدیک وہ خاتون بھی اتنی ہی اس چیز میں ملزم ہے، اتنی ہی قصوروار ہے. کیوں؟ دیکھیں، اس خاتون کے اس کے ساتھ، لڑکے کے ساتھ اللیجڈ جس طرح کے بھی تعلقات تھے، وہ اس کے ساتھ پہلے کیوں جاتی رہی؟ اور اگر جاتی رہی تو پھر سڑک پہ تماشا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ مطلب اللہ معاف کرے. سوچیں تو بات یہ ہے کہ یہ جو جابس کرنے والی موسٹلی لڑکیاں ہیں، ان کو پک اینڈ ڈراپ کا بڑا ہی مسئلہ ہوتا ہے. اور موسٹلی میں کہتی ہوں کہ اگر 100 لڑکیاں کام کرتی ہیں نا، تو اس میں سے 70 لڑکیاں تو موسٹلی اس طرح سے کرتی ہیں کہ وہ اپنے کولیگز کے ساتھ، ارد گرد کے جس علاقے میں رہتی ہیں ان کے ساتھ گھر آ جاتی ہیں. پھر وہ مرد حضرات جو ان کو لگاتار پک اینڈ ڈراپ دیتے ہیں، وہ کس مقصد کے لیے دیتے ہیں وہ ان خواتین کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے ان کو. اور اگر اس طرح کی واقعات سے ہم پھر بھی نہیں سیکھتے سمجھتے تو آپ اندازہ کریں کہ اس میں ایک کسی بندے کی جان چلی گئی، کسی کا شوہر، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کتنی قیمتی جان اس دنیا سے چلی گئی. سوچیں. اور وہ خاتون وہ اب آرام سے بیٹھے گی اور کہے گی کہ کل کو اپنی زندگی شروع کر لے گی اور کہے گی کہ مجھے کیا پتا تھا جی، ہم تو سڑک پہ کھڑے تھے اور ایک بندہ آیا اور اس کی جان چلی گئی. مطلب اتنی آسان ہے آج کے زمانے میں کسی کی جان چلے جانا. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی اب چلتے ہیں آج کے ولاگ کی اگلی خبر پہ. اگلی خبر جو ہے رینجرز کے اوپر جو حملہ ہوا تھا، اس میں کل عدم جماعت کے جو کمانڈر ہیں جی، عمر قاری، ان کے سمیت 6 دہشت گرد ماسٹر مائنڈ قرار پائے گئے ہیں، اور مقدمہ جو ہے ان کے خلاف درج ہو چکا ہے. اور حملے کے وقت جناب آپ کو بتاؤں کہ جو مقدمہ ہے اس کے متن کے مطابق 27 جون 2026 کو رات 8:10 پہ رینجرز ورکشاپ کمپنی KTC بلڈنگ جو ہے گلستان جوہر، اس کے گیٹ پہ دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا. اور اب فائنلی یہ ہے کہ 4 دہشت گردوں کا تعلق جو ہے وہ کس جماعت سے نکلا ہے. 4 دہشت گردوں کا تعلق افغانستان میں موجود کل عدم جماعت الاحرار سے نکلا ہے. تو ان کے خلاف مقدمہ تو درج ہو چکا ہے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ ہمارے ملک کے اندر چل کیا رہا ہے. اوبویسلی پھر ہم کہتے ہیں کہ جی افغانستان تو بھائی بھائی ہیں، یہ ہیں. وہ کیسے بھائی ہیں جو پراکسی بنے ہوئے ہیں بھارت کی اور کر کیا رہے ہیں؟ بہرحال اب ہم چلتے ہیں آج کے بلاگ کی تیسری خبر پہ. تیسری خبر ہے انتہائی شرمناک، انتہائی افسوسناک. ہم اکثر اس جنریشن کو، جنزی کو، یا ان لوگوں کو ہم مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پرانی جنریشن تھی ان کی ویلیوز بہت تھیں. لیکن یقین کریں کہ اس شخص کو، جس کو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اتنی گھنونی انہوں نے بات کی ہے، اتنی گندی اور اتنی غلیظ انہوں نے بات کی ہے کہ اس کے بعد دل کے اندر اگر کسی کونے میں چھپی بھی ذرا سی بھی عزت تھی تو وہ ختم ہو گئی ہے. اور اس چیز نے ہمیں ایک سبق سکھایا ہے کہ غلط انسان اور غلط تربیت اور غلط سوچ جو ہے وہ آپ کی جنریشن سے بلانگ نہیں کرتا. کبھی کبھی آپ عمر میں بہت بڑے ہوتے ہیں لیکن آپ ریئلٹی میں بہت چھوٹے، غلیظ اور بہت چھوٹے ضمیر کے مالک ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ آپ کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے لیکن آپ ایک بہت قد دور شخص ہوتے ہیں. اسی میں شمار ہوتا ہے نعیم بخاری صاحب کا. اب ان کے ایک ویڈیو کلپ کے اوپر بہت زیادہ بیک لیش آ رہا ہے اور لوگ ان کے اوپر لان تان کر رہے ہیں. وہ کیسے؟ انہوں نے 2 کنٹروورشل باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے کنٹروورشل بات یہ کی کہ میں ایک مرتبہ اپنے ایک دوست کے گھر گیا اور دوست کا جو باپ تھا وہ آگے بڑا بیمار تھا. پھر انہوں نے اس دوست کے بیمار باپ کا، جو کہ بوڑھا انسان تھا، اس کا مذاق اڑایا. اور آپ کو پتہ ہے بوڑھے لوگ جن کو بیچاروں کو فالج کا اٹیک ہو چکا ہوتا ہے، وہ بیچارے بولنے میں کتنا مشکل سے بات کرتے ہیں. پھر انہوں نے ان کے باپ کا مذاق اڑایا اور پھر کہا کہ اپنے باپ کو کوئی مورفین کا ٹیکہ لگا کے مار دو، کیونکہ بڑھاپے میں بیماری کے ساتھ زندہ رہنے کا کیا فائدہ.
پھر انہوں نے یہ بات کی کہ جناب میرا جو دوست تھا اس نے مجھے کہا کہ ایسی بات نہ کریں، مجھے اپنے باپ سے بڑی محبت ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایسی محبت کو کیا کرنا، اور پھر لافٹر لگایا، اور جو سامنے ان کا پرسن بیٹھی ہوئی تھی اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اس کے اوپر رسپونڈ کیا کرنا ہے. اگر میں ہوتی تو میں کہتی اٹھو یہاں سے، نکلو، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے. پھر انہوں نے اپنی والدہ کے بارے میں انتہائی تضحیق آمیز گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ میری ماں جب اس دنیا سے چلی گئی، مر گئی، تو میں نے شکر منایا کہ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی، اور جب ریزن جاننا چاہیے تو پتہ چلا کہ وہ بڑے عرصے سے بیمار تھی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نعیم بخاری صاحب، آج اگر آپ اپنے ہاتھوں پیروں کی سلامتی کے ساتھ چل پھر رہے ہیں تو کل آپ کی اولاد بھی کہے کہ یہ بڈھا کھسٹ مرنے والا ہے تو اس کو پہلے ہی ہم ٹیکہ دے کے مار دیں، تو یہ آپ کے لیے اس وقت آپ کو پوچھا جائے گا کہ بھئی اب آپ کو مرنا کیسا لگ رہا ہے. آپ ہماری جنریشن کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بوڑھا ہو جائے تو پھر آپ اس کے مرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر وقت رکھا ہے اس کا انتظار نہیں کرنا، انہوں ٹیکہ دو تو انہوں مار دو. افسوس کے ساتھ میں کہتی ہوں کہ دجال کے جو پیروکار تھے نا، انہوں نے ایک ایجنڈا لانچ کیا تھا جس کا نام تھا ایجنڈا 21. پھر انہوں نے ایجنڈا اس کو 21 جو تھا، آپ کو یاد ہے سن 2019 اور 20 میں یہ جو کرونا آیا تھا، یہ اسی کا ایک سمجھ لیں کہ وہ انہوں نے ایک جو پروپیگنڈا بنایا تھا، جو ایک انہوں نے پورا وہ بنایا تھا، اس کے تحت ان کا مقصد تھا کہ پوری دنیا سے جو ایلڈر جنریشن ان کو ختم کر دینا. اب دیکھیں کرونا میں کتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ فوت ہو گئے تھے. کیا کہا نعیم بخاری نے، ذرا خود سنیے. My father died in front of me, and I cried a lot. And I bathed him, and I, while weeping, I bathed him. I did not cry when my mother died. She was sick for too long. بلکہ ایک دفعہ کوما میں تھی تو میں دلہن کے ساتھ گیا شفا میں، تو وہ کوما سیمی کا میں مانا روتا تھا جا خدا دے بازیاں ٹھیک ہو جاؤ یا فوت ہو جاؤ. دن کہتی شاہ جی کوئی حیا کرے، وہ سننے تھی. میں کہا میں دلوں کہہ رہا جب یہ you have to die. Accept it. But my father died in 5 seconds. Put his head back. Yeah, he did. What a way to go. لوگ رسک کر رہے ہیں. ایک گھر میں گیا، کوئٹہ سے آ رہا تھا، ڈاکٹر صاحب کے اپنے گھر لے گئے، تو ان کے آگے میں آپ کو اماں سے ابا سے ملا دے سر. تو میں دیکھے گا آگے سائڈ پہ منہ کر کے لکھے ابا جی نہیں بخاری، ابا جی نہیں بخاری. انہوں نے سیدھا منہ کی دفعہ میں کہ نہیں دیتے ہیں تھوڑے والد صاحب اس طرح کہ 2 سال ہوئے. میں کہ میرے 2 ڈاکٹر یار نے، میں جو 2 ہفتے اختر منو بنا دیں گے پیتھڈین کا ٹیکا یا مارفین کا ٹیکا. از دس اے وے ٹو لیو؟ نہیں منو بڑا پیار ہے. ہی از ڈوئنگ اٹ آؤٹ آف ہیبٹ. اے سک مین، be it your father, your mother, is a burden. آپ کو پتہ ہے، let me tell you, if a dead man, a person dies, any person nearest to you, اینکے جی راتی ہے نال سو جاؤ، you will have fear. The living fear the dead. اب چلتے ہیں اگلی خبر پہ. اگلی خبر یہ ہے، 2 خبریں بہت امپورٹنٹ ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جو ہمارے ملک کے حوالے سے. لیکن پہلے ذرا میں یہ خبر شیئر کر لوں کہ اس وقت سوشل میڈیا پر ایک کلپ جو ہے بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، جس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ واپس آ گئے ہیں. تو میں نے بھی اس پورے کلپ کا جو تھا کلو کہ یہ کہاں سے ویڈیو کلپ آیا ہے، اور واقعی ہو بہو یہ جو دکھنے والا شخص ہے یہ کیا قائد اعظم سے اتنا انسپائر ہے، یہ پاکستان میں کون شخص ہے، کیا یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی فیملی میں سے تو کوئی شخص نہیں ہے. اور آپ کو بتاؤں کہ یہ شخص جو ہے اس کا دور دور تک پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا قائد اعظم سے بھی دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. بیسکلی یہ شخص کون ہے؟ یہ سلطنت عمان کے فرما روا سلطان واسق بن طارق ہیں. وزیر اعظم سٹارمر سے ملنے کے لیے یہ گئے تھے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ، اور وہاں پر حیران کن طور پہ سب لوگ دیکھ کر ان کو حیران رہ گئے جب انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح والی شیروانی پہنی اور بالکل ہو بہو اسی طرح کی انہوں نے جناح کیپ پہنی. اور لوگ حیران تھے کہ اس سے پہلے کبھی عمان کے جو سلطنت کے یہ بادشاہ تھے یا جو بھی فرما روا تھے، انہوں نے کبھی بھی اس طرح کی ڈریسنگ نہیں کی. اور لوگوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا اور لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں ان کی یاد آ گئی. اچھا، اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں، یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک شخص نظر آ رہا ہے. بھائی اس بندے کے لیے جتنی تعریف کی جائے، اس کے لیے جتنی کلیپنگ کی جائے کرنی چاہیے. ہوتا پتہ کیا ہے، عام طور پہ جتنے بھی لوگ بیرون ملک رہتے ہیں جب وہ پاکستان آتے ہیں اور وہ ہمارے لیے جو چیزیں لے کے آتے ہیں، آپ نے نوٹس کیا ہوگا اس میں وہ بھر بھر کے باہر کے ملکوں سے ہمارے لیے لے کر آتے ہیں آلیو آئل. اکثر پاکستانی لوگ جو ہیں، ہمارے بڑے بوڑھے جو ہیں، وہ کھانا پکانے کے لیے یا سیلڈس کے لیے، یا کچھ لوگ تو جوڑوں پہ مالش کروانے کے لیے جو ہے وہ منگواتے ہیں آلیو آئل، اور پوری دنیا سے بڑا بیسٹ آلیو آئل ملتا ہے. لیکن اسکرین پہ یہ جو شخص آپ کو نظر آ رہا ہے،
اس نے اولیو آئل کا پوری دنیا کے جتنے بیسٹ اولیو آئلز ہیں ان میں سے مقابلہ جیتا ہے. اور مزیدار بات یہ ہے کہ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ پاکستانی ہے. اس شخص نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس کے اولیو آئل کی جو کوالٹی ہے وہ دنیا میں سب سے بہتر ہے. اور مزیدار بات یہ کہ اس شخص کو گولڈ میڈل بھی ملا ہے. اب کوئی مجھے یہ نہ سمجھ لے کہ میں اس کو پروموٹ کر رہی ہوں, میں اس کو پروموٹ ہی کر رہی ہوں, لیکن یہ بندہ کون ہے میں اس کو جانتی تک نہیں, لیکن پروموٹ میں اس لیے کر رہی ہوں کہ مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ پاکستان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ پورے دنیا سے سب سے بیسٹ یہ بندہ کام کرے. تو اس کو جتنی پذیرائی ملنی چاہیے وہ ملنی چاہیے. بلکہ میں نے اس کے برانڈ کے بارے میں جو ہے وہ سرچ بھی کیا تھا کہ یہ اولیو آئل جو بناتا ہے, تاکہ آئندہ میں تو کم از کم سپورٹ کرنے کے لیے کہ جو سب سے بیسٹ آئل بنا رہا ہے اور وہ پاکستان میں اویلیبل ہے, تو میں باہر کا کیوں خریدوں, میں اسی شخص سے اولیو آئل جو ہے اس کا جو بھی برانڈ ہے میں اس سے خریدوں گی. اور مزیدار بات یہ ہے کہ دنیا بھر سے 1300 برانڈز جو کہ سمجھ لیں ٹاپ کیٹیگری میں آتے ہیں, ان میں سب سے زیادہ اس نے یہ سر فہرست یہ شخص رہا ہے. اس بندے کا نام جو ہے وہ ہے محمد حسن ترین, اور اس کو بین الاقوامی جو سطح کے اوپر ایک نئی پہچان ملی ہے, اور یہ ہے جی پاکستان زندہ باد. بہرحال جناب یہ تھا آج کا بلاگ. باری آپ لوگوں کے آئی کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں, بلاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.